Bajia, a tribute. And the participants are Zehra Nigah, Masood Ashar, and the moderator for this session is Arfa Sayyeda Zahra. Our moderator for the session is an eminent professional educationist, culture expert, gender specialist, human rights activist, and social nationalist. Dr. Arfa Sayyeda Zahra has gained a prominent position in society due to her exemplary work in these areas. Her achievements are attributed to her skills to articulate her intellect, powered by her conviction, dedication, and leadership quality for education, culture, and human rights, especially for women. خواتین و حضرات، میرے لیے انتہائی خوشی اور اعزاز کی بات ہوتی ہے جب میں زہرا آپا اور مسعود بھائی کے ساتھ ہوں، کیونکہ میں بہت محفوظ ہو جاتی ہوں. مجھے معلوم ہے کہ میں غلطیاں کروں گی اور وہ میری ان غلطیوں کو اپنی دانش سے، اپنی ذہانت سے اور اپنے علم سے چھپا لیں گے. آج کا ذکر محبت اور تحسین کا ذکر ہے. اب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ تحسین محبت ہے یا محبت کی تحسین ہے، مگر بات انہی دونوں کی ہے. فاطمہ ثریا بجیا کا نام لیا جائے تو بہت مشکل ہے کہ ایک شخص کی تصویر بنتی ہو. وہ اتنی تصویروں سے مل کر ایک فرد ہیں کہ کاش اس معاشرے میں یہ خوبی ہوتی کہ وہ ان کی طرح جمع ہو سکتا، جوہر اکٹھے ہو جاتے. ان کی ایک ذات میں اتنے جوہر اکٹھے کہ ان کو گننا مشکل ہے. کتابیں دیکھیے تو سینکڑوں میں ہیں، جن کی گنتی کروں تو یہ وقت اسی کے لیے ناکافی ہوگا. جو کام انہوں نے ڈراموں کے لیے کیا، اس سے بڑا کام جو انہوں نے لوگوں کے لیے کیا، اور جو اس سے بھی بڑی بات تھی، میں بالکل یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ میں انہیں جانتی تھی، لیکن جب ان سے ملاقات ہوئی وہ اس اپنائیت سے ملی جیسے میں انہیں ہمیشہ سے جانتی تھی اور ان سے زیادہ کسی سے مانوس نہیں تھی. وہ انس دراصل اس ایک شخصیت سے زیادہ ان کی فکر، ان کی عمل اور ان کے احساس کا انس تھا. جو کوئی بھی ذرا سی احساس کی دھڑکن اپنے اندر رکھتا ہے، ہم میں سے جو سرفرے یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ صرف اقتدار کے ہاتھوں تعبیر نہ ہو، احساس کے ہاتھوں بھی تعبیر ہو جائے، انہیں فاطمہ ثریا بجیا کی مدد بہت اچھی ملتی تھی. میرے ساتھ اس وقت دو لوگ ایسے موجود ہیں جو ان پر بات کر سکتے ہیں. تیسرا نام ایک آپ نے دیکھا ہوگا جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، ہاں، امجد اسلام، امجد صاحب. اگر وہ پہنچ گئے تو پھر ان سے بھی کچھ کلام مجید کی فرمائش کر لیں گے. لیکن فی الحال میں نہیں چاہوں گی کہ زہرا آپا سے بات شروع کروں، کیونکہ وہ تو یقیناً حرف آخر ہونا چاہیے. مسعود بھائی، آپ کہیے، آپ فاطمہ ثریا بجیا کے لیے کیا کہیں گے؟ آپ تو ان سے بات نہیں شروع کرنا چاہتی، لیکن میں ان سے ہی شروع کرنا چاہتا ہوں بات. نہیں، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیں وہ کیسی تہذیب، کیسی ثقافت، کیسا زمانہ ہوتا ہے جو ایسا خاندان پیدا کرتا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ای خانہ ہمہ آفتابس. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جسے کہتے ہیں نا چندے آفتاب چندے مہتاب، کہ آپ جس کا نام لیں گے، جس کا ذکر کریں گے، وہ آفتاب ہے یا مہتاب ہے. یہ اس بارے میں آپ، میرا خیال ہے آپ ہی بتا سکتی ہیں سر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں اس میں صرف اتنا سے ٹکڑا لگاؤں گی کہ ثابت یہ ہوا کہ ہمہ خانہ آفتاب ہو یا چندے آفتاب ہو اور چندے مہتاب ہو، تہذیب کے بغیر نہیں ہوتا. اور الحمدللہ ہمارا معاشرہ بھی ذمہ داری سے فارغ البال ہوتا جاتا ہے. نہیں، مطلب یہ کہ وہ تہذیب کیا ہوتی ہے. بجیا کے
خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ کی ممنون ہوں کہ آپ اس سیشن کے لیے آئے یہاں. یقیناً آپ کے دلوں میں بھی بجیا کی محبت ہوگی. سب سے پہلی بات جو مسعود نے کہی، میں اس کے جواب میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے، وہ بچے جن کے ماں باپ صرف ان کے لیے تھوڑی بہت تربیت اور محنت کی نصیحت کر کے بغیر کسی جائیداد کے چھوڑے ہوئے چلے جاتے ہیں، ان کے بچوں میں عام طور سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہی نہیں. بہت سارے بہن بھائی تھے ہم، اور مجھے یاد نہیں آتا کہ کبھی بھی گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے بھی کسی سے کسی بات پر نا اتفاقی ہوئی ہو. بلکہ انور نے تو اپنی ایک جگہ اپنے جلسے میں کہہ بھی دیا تھا کہ اس میں ہماری خوبی کوئی نہیں ہے کہ ہم لوگوں میں آپس میں اتنی محبت ہے، بلکہ یہ ہمارے ماں باپ کی خوبی تھی کہ انہوں نے کوئی جائیداد ہمارے لیے چھوڑی ہی نہیں. بجیا کے لیے یہ کہنا کہ وہ صرف ہماری بہن تھیں، نہیں، یہ کافی نہیں ہے. اچھا، میں جب کوئی بہت عزیز اپنا چلا جاتا ہے، کوئی اپنا دوست بہت عزیز ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، تو میں بہت گھبراتی ہوں اس کا ذکر کرتے ہوئے. کراچی میں بھی کئی جلسے ہوئے، لیکن میں نے معذرت چاہ لی تھی، اور یہاں میری معذرت نہیں چلی. قصہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی جانے والے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اس میں اپنی ذات زیادہ شامل ہو جاتی ہے کہ میں نے ان سے یہ کہا، میں اس وقت ان سے اس طرح سے ملی، میری بات انہوں نے سنی، میری بات انہوں نے نہیں سنی. میں اس سے بہت گھبراتی ہوں. ایک شعر آپ کو سناؤں گی جو میں نے کہا کہ ہم ایک دوپٹے کے گھروندے میں پلے تھے، ہم ایک دوپٹے کے گھروندے میں پلے تھے، جب اپنے مکانوں میں رہے روز نہ مل پائے. تو زمانہ بدلتا رہتا ہے. ایک وہ وقت تھا کہ جب ساتھ ساتھ تھے، اور بجیا کی حیثیت ہم لوگوں کے لیے تو ہماری ماں کی طرح ہی تھیں وہ. بلکہ وہ اور ہماری ماں جب دونوں ساتھ ہوتے تھے تو یہ لگتا تھا کہ جیسے وہ زیادہ مضبوط ہیں جو میری ماں کو ہر وقت سہارا دیتی ہیں. بجیا اصل میں ہم لوگوں کی بہن ہونے سے زیادہ وہ ایک عوامی حیثیت تھی ان کی. اب میں اگر ان کے قصے سنانے لگوں آپ کو تو پورا دن گزر جائے گا، لیکن انہوں نے کام بہت کیے اور بہت خاموشی سے کیے. ایک زمانے میں وہ آرٹ کونسل کی سیکریٹری ہو گئی تھیں، تو انہوں نے کہاں کہاں سے پیسے لا کے آرٹ کونسل میں جمع کیے. جو کام وہ کر سکتی تھیں، حد یہ کہ انہوں نے جھاڑو تک خود دلوائی، وہاں کچرا پھینکوایا، ڈسٹ بن لا کے رکھے، لوگوں کو بتایا کہ اس طرح سے چلو، اس طرح سے بیٹھو. چھوٹی سے لے کے بڑی بات تک انہوں نے وہاں کی. ہر ایک ان کا بیٹا تھا، ہر ایک سے بیٹا کہہ کے بات کرتی تھیں. ایک انہوں نے نمائش کروائی تصویروں کی، تو اس میں اس زمانے کے صدر جو تھے غلام اسحاق خان، ان کو بلایا انہوں نے جا کے. اب سب بہت خوش تھے کہ آج تک کبھی آرٹ کونسل میں کسی فرما روائے وقت نے، اس کی صدر نے نہیں آئے ہیں کوئی، لیکن ان کے کہے پہ وہ آ گئے. تو میں بھی تھی وہاں، تو میں نے بجیا سے کہا کہ بجیا ایک میری درخواست ہے، اگر آپ مان لیں کہ آپ کہیں بھولے سے پریزیڈنٹ صاحب کو بیٹا مت کہہ دیجیے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کا خیال ہے، ایسی بات میرے منہ سے نہیں. میں نے کہا کیونکہ آپ اکثر کہہ دیتی ہیں تو اس لیے میں نے کہا کہہ لیں گی تم پاگل ہو گئی ہو، ہمارے صدر ہیں، میں کیسے ان کو. خیر نمائش ہوئی بڑی اچھی طرح سے، بجیا نے ہر تصویر انہیں دکھائی سب کچھ. اور جب وہ جانے لگے تو معلوم نہیں کیا ہوا کہ وہ خود بجیا کے سامنے جھک گئے اور انہوں نے سلام کیا بجیا کو اور جھک گئے. تو اس بجیا نے ظاہر ہے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا کہ جیتے رہو بیٹا. اب ہم سب لوگ جو تھے وہ پریشان کہ یہ کیا ہو گیا، مگر وہ بہت مطمئن تھیں. انہوں نے کہا بھائی انہوں نے جب ہمارے جھک کے ہمیں سلام کیا اور ہمارے سامنے بالکل وہ یوں ہو گئے تو ہم کیا کرتے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ وعلیکم السلام مسٹر پریزیڈنٹ. ہم نے کہہ دیا کہ بھائی جیتے رہیے بیٹا. اس طرح کی باتیں بہت ہوتی تھیں، لیکن ان میں انسانی حیثیت، انسانی روایات جو ہوتی ہیں، جسے آپ لوگ انگریزی میں ہیومن لیول
کہتے ہیں اس کا کوئی کسی طرح کا ریجیکشن ان کے ذہن میں اس کا تھا ہی نہیں. ایک مرتبہ میں ان کے گھر دوپہر میں گئی تو وہ اپنی کھانے کی میز پہ اپنے بیٹھی ہوئی تھی, کھانا ہو رہا تھا. ایک کوئی لڑکا وہاں اور بیٹھا تھا, مجھ سے کہنے لگی آؤ آؤ کھانا کھا لو. میں نے غور یہ کیا کہ وہ لڑکا کچھ مجھے ایسا نہیں لگا جیسے کہ وہ بجیا کا کوئی جان پہچان کا ہو کچھ ہو. تو خیر اس نے بچے نے کھانا وانا کھایا. اس کے بعد کہنے لگی کہ اب بیٹا اتنی دھوپ ہے تم کہاں جاؤ گے, تم اوپر کے کمرے میں جا کے لیٹ جاؤ. جب وہ چلا گیا اوپر سونے کے لیے تو میں نے بجیا سے پوچھا بجیا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ارے تمہیں نہیں یاد, یہ تو کوئی نام لیا, چنو یا کچھ اس طرح کا نام لیا. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں یاد. کہنے لگی جو ہمارے دھوبی تھے جب ہم لوگ پاکستان آئے, یہ جو دھوبی ہمارے یہاں کام کرتے تھے یہ ان کا پوتا ہے. تو میں نے کہا اچھا تو اب یہ کیا کرتے ہیں؟ بولی وہی کرتے ہیں جو دادا کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ اچھا تو پھر یہ آپ سے بڑی بے تکلفی ہے, مطلب بہت اچھی طرح آپ کے ساتھ. کہنے لگے اور کیا تم کیا سمجھتی ہو, ہمارے اتنے پرانے دھوبی تھے وہ, ہمارے اوپر ان کا احسان ہے, ہمارے کپڑے دھوئے ہیں انہوں نے, تو ہم ان کے پوتے کو کیا دور بٹھال کے کھانا کھلاتے؟ ظاہر ہے میز پہ کھانا تھا, وہ بھی کھا رہے ہیں ہم بھی کھا رہے ہیں. اور تھکا ہوا آیا تھا بیچارہ, بڑی دور سے ملیر سے آیا ہے وہ, تو وہ دھوپ میں کہاں جائے گا. تو میں نے اس سے کہا ہمارا جو ایک گیسٹ روم ہے چھوٹا سا اس میں جا کے سو جائے. تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ واقعی ان کے ذہن میں ان کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا تھا. ہم لوگ کہتے تھے کہ بجیا, خاص طور سے میری منجلی بہن جو ان سے بہت ہی ان کا محبت تھی, تو انہوں نے کہا میرا اتنا بڑا گھر ہے اب آپ اپنا گھر بند کیجئے اور آ جائیے میرے گھر. ان کا نہیں, ہم کسی کے گھر نہیں رہ سکتے کیونکہ ہمارے گھر میں کبھی ہم گیٹ اپنا بند رکھتے ہی نہیں, اور ہمارے یہاں آج تک اسی وجہ سے کوئی ڈاکو آیا ہی نہیں. تو بھائی یہ کیا ہے کہ جو آ رہا ہے, جس کا کام ہو رہا ہے, کسی بچے کا داخلہ کرا رہی ہیں, کسی عورت کی طبیعت خراب ہے اسے ہسپتال لیے جا رہی ہیں, کسی کا کوئی کام ہے کچھ کام ہے. بجیا سارا دن, ایک ان کے پاس چھوٹی سی گاڑی تھی, ایک زمانے میں تو وہ خود گاڑی چلانے لگی تھیں. تو انور نے کہا کہ دیکھا تم نے چینیوں کا کمال, ایسی گاڑی ایجاد کی ہے کہ بغیر ڈرائیور ہی کے چل رہی ہے. تو میں نے کہا کیسے, تو ان کا بجیا نظر نہیں آتی ہیں گاڑی چلاتے ہوئے, لیکن انہوں نے گاڑی چلانا سیکھی, لوگوں کے کام کیے. اس کے بعد ہمارا ایک پرانا امی کے وقت کا ایک ملازم تھا, اس کو انہوں نے گاڑی سکھا دی. تو عبد الوہاب ان کے ساتھ ہوتے تھے, اور عبد الوہاب کے ساتھ وہ سارا دن, جس دن وہ اس دنیا سے یعنی گئی ہیں, اس کا کوئی ایک مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ان کے اوپر مطلب یہ کہ زیادہ بیمار ہوئی, پیرالائسس ہو گیا تھا. تو اس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھیں کہ اب ہم چل پھر نہیں سکتے. تو پھر بھی یہ رہتا تھا کہ دیکھو کوئی میرے گھر آیا ہوگا, اس کا کوئی کام ہوگا, تو تم لوگ ذرا اس کا خیال رکھنا, مجھے بتا دینا 2-4. تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو سوئم کے دن یقین مانیے بہت سارے لوگ تھے, لیکن کم سے کم 50-60 خواتین ایسی تھیں کہ جنہیں ہم بالکل نہیں جانتے تھے. اور وہ آ گئیں تو ہم لوگوں نے بٹھایا تو ان کا ہم آپ کی وجہ سے نہیں آئے, ہم آپ لوگوں کو نہیں جانتے ہیں, ہم انور صاحب کی وجہ سے بھی نہیں آئے, ہم زبیدہ آپا کی وجہ سے بھی نہیں آئے, ہم صرف بجیا کی وجہ سے آئے. تو اور ان لوگوں کو ہم نے کچھ خاطر تواضع کرنا چاہی تو انہوں نے اس کے لیے بھی انکار کیا. انہوں نے کہا نہیں, ہم صرف ان کے لیے کلمہ پڑھ لیں گے, قرآن پڑھ لیں گے, اور اس کے بعد ہم چلے جائیں گے. تو یہ ان میں کیفیت تھی اس طرح کی کہ ساری دنیا انہیں اپنا بچہ دکھائی دیتی تھی. ایک بات میں ہمیشہ کہتی ہوں, یہاں سلیمہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں, کہ جب کوئی مجھ سے فیض صاحب کے بارے میں پوچھتا ہے تو میں بہت گھبراتی ہوں کہ کہیں میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس کی وہ تائید یا تردید نہ کر سکیں, کیونکہ جانے والا اس پوزیشن میں نہیں ہوتا. اس لیے میں اپنی بہن کے لیے بھی کوئی بات ایسی نہیں کرنا چاہتی جس کی وہ تائید یا تردید نہ کر سکیں. ہو سکتا ہے کہ جن باتوں کا میں ذکر کر رہی ہوں وہ بھی انہیں اچھی نہیں لگ رہی ہوں کہ بھائی میں ان کی خوبیوں کا تذکرہ کیوں کر رہی ہوں. بہت فراخ دل, سادہ دل انسان تھیں. یوسفی صاحب نے اپنی جو نئی کتاب ہے ان کی, اس میں ان کا جو ذکر کیا ہے
تو اس کا عنوان بڑا اچھا رکھا ہے انہوں نے، بجیا من کی سخیہ، یعنی سخی ان کے لیے ایک صحیح لفظ ہے. کچھ تھا ہی نہیں جب ان کے پاس، ہم ان کا گھر، میں اور میری بڑی بہن، کہ بھئی کچھ چیز ہو جو اس کو دیکھ لیں کیا ہے، وہاں کچھ تھا ہی نہیں. کتابیں تھیں، کاغذات تھے، قلم تھے، ایک لکھنے کی میز تھی، اور ایک سونے کے لیے تخت تھا جس پہ ایک پتلا گدا پڑا ہوا تھا، ایک دلائی تھی، اور ایک الماری میں میرے خیال میں 6-7 ساڑیاں تھیں، 2-3 چپلیں، کل اثاثہ. زندگی بھر ہلکا سفر کیا اور ساتھ بغیر کسی اسباب کے آسانی سے چلے گئے. اس سے اچھی زندگی اور اس سے اچھا انجام اور کیا ہو سکتا ہے. اور بعد میں سب سے بڑی بات یہ کہ جس نے بھی یاد کیا اچھی طرح یاد کیا، جس نے بھی ذکر کیا محبت اور احترام سے کیا. کسی جانے والے کے لیے اس سے بڑا تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے. آج بھی جب کہ ان کو گئے ہوئے کوئی تقریباً 2 ماہ ہو رہے، میں یہاں آنے سے پہلے میں نے سوچا فاتحہ پڑھاؤں، گھر کے قریب ہی ہے قبرستان. تو میں وہاں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں 2-3 بچے کھیل رہے تھے. میں نے کہا یہ بچے یہاں کیوں کھیل رہے ہیں؟ وہ بچے قبر پہ کچھ تازہ پھول تھے تو وہ ان کو چن بھی رہے تھے، لگا بھی رہے تھے، اور دور ان کی ماں بیٹھی ہوئی تھی جو کہ تسبیح پڑھ رہی تھی. تو میں نے کہا کہ آپ بچوں کو ساتھ لے آتی ہیں؟ کہہ لیں ہاں بجیا کی قبر ہے نا، تو اس لیے میں اپنے بچوں کو ساتھ لے آئی. وہ یہاں کھیلتے رہیں گے، میں جب تک پڑھتی رہوں گی. تو میں نے کہا آپ بجیا کو کیسے جانتی تھیں؟ تو کہنے لگیں کہ میں بہت پریشان تھی، میرے میاں کی نوکری چلی گئی تھی، تو بجیا نے میرے میاں کو ایک محکمے میں چپراسی کی نوکری دلوائی تھی. میں نے کہا اچھا. کہنے لگی نہیں میں تو آئی ہوں، بچوں کو لے کر ہی آئی ہوں، یہ کھیلتے رہیں گے، میں ان کے لیے پڑھتی رہوں گی. تو اس طرح کا انجام یا اس طرح کی بات میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی. مجھے بہت اچھا لگا. میں نے کہا دیکھو بجیا اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں کسی نہ کسی طرح سے. تو یہ سب باتیں تھیں، اور شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم نے آپس میں اپنا میل جول کے جیسا بھی وقت تھا. دیکھیے پاکستان جب بنا تھا اس کے بعد اجتماعی طور پہ لوگوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی تھیں. کوئی ہمارا خاندان ایک واحد خاندان نہیں تھا، لیکن اپنی مشکلات کا کبھی ہم، میرے بڑوں نے نہ میری بہنوں نے، خاص طور سے بجیا نے کبھی ڈھنڈورا نہیں پیٹا تھا. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ نیا ملک ہے اور بس سب حالات ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے اور سب چیزیں ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی. اپنی اپنی جگہ ہم سب کو محنت کرنا چاہیے، لیکن یہ اس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں یہ کسی بڑے دریا ہی سے نکلتی ہیں. اور وہ دریا شاید میری ماں کی ہستی تھی، جنہوں نے میرے باپ کے مرنے کے سوئم کے دن ہم سب کو بٹھال کے یہ کہا تھا کہ غم بہت ہو چکا، اب اپنی اپنی زندگیوں کی فکر کرو، اپنے لیے کام منتخب کرو، اپنے اوپر بھروسہ رکھو، محنت میں عظمت ہے. تو یہ سبق سب نے سیکھا. اور اسی وجہ سے جیسے جب آپ میرے خاندان کی بات کرتے ہیں، اس ملک میں تو بہت اچھے اچھے بڑے نامور لوگ ہوئے ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ یہ اتفاق کی بات ہے کہ بجیا کو اس کراچی شہر کا کیا پاکستان کا ہر آدمی جانتا ہے. میری منجلی بہن کا نام، چھوٹے سا انہوں نے کام شروع کیا تھا، آج وہ بہت بڑی ایک انڈسٹری کی مالک ہیں جس کو انہوں نے خود چلایا. پھر اس کے بعد زبیدہ جو سب سے چھوٹی تھی اس نے اپنا کام شروع کر دیا، انور نے اپنا کام شروع کیا. اس طرح سے بہت سے بہن بھائیوں نے مل جل کے اپنے اپنے لیے ایک راہ متعین کی. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ انہی بزرگوں کا فیض ہے، ان کی تربیت ہے، ان کا احسان ہے جو نسل در نسل کام آ رہا ہے. جب میں اپنی بہنوں کے بچوں کو، ان کے بچوں کو بڑھتا ہوا دیکھتی ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے جو مسلسل ہماری نسلوں میں دوڑ رہا ہے. اور میری دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح کی کامیابیاں، اسی طرح کی نیک نامیاں عطا کریں جیسے اس نے بجیا کو دی تھی. بہت بہت شکریہ. مسعود بھائی، آپ نے سوال اٹھایا تھا کہ وہ کون سی تہذیب تھی، اور زہرا آپا نے ذرہ برابر اس کی بات نہیں کی مگر پوری اس کی بات کر دی. وہ تہذیب کون سی تھی؟ جہاں مکان اہم نہیں تھا، مکین اہم تھے. وہ تہذیب ایسی تھی جہاں گھر اور اس کا فرنیچر بہت بڑا نہیں تھا مگر ظرف اور دل بہت بڑے تھے. جہاں دسترخوان پر 2 چیزیں ہوتی تھیں مگر دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی، کیونکہ جس محبت سے میزبان اپنے مہمان کو وہ کھلاتا تھا. قدریں تھیں شرکت کی. اور جو 3 باتیں میری سمجھ میں آئی ہیں زہرا آپا کی بات سے، محنت پہ توجہ، ایثار کا احساس. اور اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں کہ آپ محنت کریں، تو صرف محنت جو اپنے لیے کرتا ہے وہ محنت نہیں کرتا، وہ مشقت کرتا ہے. اور وہ ایثار جو صرف آپ کی ذات کے گرد گھومتا ہے، وہ ایثار کم ہے اور نفس پروری و خود غرضی زیادہ ہے. معاشرے پھلتے پھولتے ہیں رویوں سے. اگر رویہ یہ ہو جائے کہ ہم اپنی ضرورتوں کو دیکھ لیں کہ کتنی ضرورت ہمیں ہے اور جو اس کے سوا ہے وہ پھر ہمارا نہیں ہے. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کیا سامان نکلا، لیکن جو سامان وہ چھوڑ گئی ہیں وہ تو میں اور آپ ہیں، وہ تو میں اور آپ ہیں وہ سامان. اور یہاں ان ذہنوں میں اور ان دلوں میں محبت کی وہ تھوڑی سی روشنی ہے جو بجیا کا نام لے کے خیال میں آتی ہے. کیا کمال کیا کہ اے آر خاتون کے ناولوں کا ڈرامائی شکل بنائی اور وہ ٹیلی ویژن پر آئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت رومانوی باتیں ہیں اور بہت پرانی تہذیب ہے اور بہت پرانے قصے اور قرینے کی باتیں. آپ آج کے ڈرامے دیکھیے ٹی وی پہ تو اس پہ اچھا ڈرامہ وہ ہے جس میں یا مرد دوسری شادی کرے یا بیوی کو مارے یا طلاق دے یا جائیداد پر جھگڑا ہو. اس سے اچھا ڈرامہ کوئی نہیں ہوتا. آپ اس ڈرامے میں دیکھیے کہ محبت بھی ہے، کہیں خاندان کی چھوٹی موٹی رنجش بھی ہے، کوئی آپس میں مسابقت بھی ہے، مگر ایک سب تہذیبی رویوں سے ہوتی ہے. اب بتائیے آپ مسعود بھائی کہ آپ کیا کہیں گے کہ وہ کیسی تہذیب تھی؟ اب تہذیب کا ذکر ہو رہا ہے تو سلیمہ بیٹھی ہیں، فیض صاحب کا ذکر ہو جائے. ضرور. دیکھیے تہذیب یہ ہوتی ہے کہ فیض احمد فیض یہ کہتے ہیں جب شاعری کی بات ہوتی ہے، ہم تو کیا شاعر ہیں، شاعر تو اقبال تھا. اب یہ تہذیب ہے جو ہماری تہذیب، اب جو مطلب یہ تہذیب اب جو ختم ہوتی جا رہی ہے. اب تو ہر آدمی اپنے گلے میں ڈھول ڈال کے بجاتا پھرتا ہے اپنے آپ کا کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں. لیکن اصل تہذیب یہ ہوتی تھی جس نے یہ پیدا کیا. اور جیسے کہا ابھی انہوں نے عارفہ نے کہ ہمارے وہ ڈرامے تھے جنہوں نے ہمارے کئی نسل کی تربیت کی، اور اس تربیت میں بجیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور اس تربیت میں اس زمانے کے جو لکھنے والے تھے، اس لیے کہ وہ اس تہذیب سے چلے آ رہے تھے، تعلق تھا ان کا، تو انہوں نے لوگوں کو ہماری نسلوں کی تربیت کی. تو یہ تربیت ہماری. اور پھر ابھی بجیا کے بارے میں بھی بات ہو رہی تھی. بات صحیح ہے کہ بجیا کو مطلب یہ نہیں دیکھتی تھی کہ جاننے والا ہے یا نہیں ہے، ہر ایک کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، ہر ایک کے ہر ایک کو بیٹا کرنا. تو یہ یقیناً ہماری ایک تہذیب تھی. ایک بات اور جو مجھے یاد آتی ہے، اس لیے کہ میں بھی خاصا پرانا آدمی ہوں، ہمارے زمانے میں یہ تھا کہ ہمارے نانا کے خاندان کے جتنے لوگ تھے، چاہے وہ نوکر ہو، کام کرنے والے ہوں نہ ہو، سب ہمارے ماموں ہوتے تھے. اور ہمارے دادا کے خاندان میں چاہے نوکر ہو یا کوئی ہو، ہم سب کو چچا کہتے تھے. یعنی ہم یہ نہیں کہتے تو ادھر آ تو ادھر جا، ہم ان کے ساتھ عزت سے پیش آیا کرتے تھے. اور یہ عزت ہماری جو آئی ہے آج تک، اب تک یہ ہمارے درمیان یہ بیٹھی ہیں، سامنے سلیمہ بیٹھی ہیں اور لوگ بیٹھے ہیں. تو یہ تربیت یہ ہماری نئی نسل کو بھی آنا چاہیے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو ہمارا ادب ہے، ہمارا ڈرامہ خاص طور پہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، تو اس میں یہ لوگ بجیا جیسے لوگ تھے جنہوں نے اس تہذیب کو آگے بڑھایا. اور اب جیسا کہ اب کہا کہ لیکن بات یہ ہے کہ اب ہماری سوسائٹی جو ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری زندگی ہے،
وہ کاروبار اور پیسے کے گرد گھومتی ہے. اب ہم جس گلوبلائزیشن میں اس وقت زندہ ہیں وہ گلوبلائزیشن صرف اکانومی پہ بیس کرتی ہے. ہماری ہر چیز معیشت ہے. ہم زبان سیکھتے ہیں اس لیے اور ہم پڑھتے اس لیے ہیں کہ ہمیں اچھی نوکری مل جائے. پہلے علم حاصل کیا جاتا تھا علم کے لیے کہ اگر ایک صاحب پھر وہی بات فیض صاحب یاد آ جاتے, عربی پڑھی, انگریزی پڑھی, سب پڑھی, علم کے لیے پڑھی. اچھا اب ہمارے باقی جو پرانے لوگ تھے علم کو علم کے لیے حاصل کیا کرتے تھے, نوکری کرنے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے نہیں کیا کرتے تھے. لیکن اب جو زمانہ ہے وہ ہمارا زمانہ ہے پیسہ کمانے کا. ہم کس طرح پیسہ کمائیں گے, اور ہم ڈگری حاصل کرتے ہیں, جلد سے جلد ڈگری اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہم کہاں سے کہاں پیسہ کمائیں. اور چونکہ اب سوسائٹی ہماری جو ہے وہ ملٹی نیشنلز کے ہاتھ میں ہے, ہمارے ہاتھ میں اب سوسائٹی نہیں ہے. ہمارا ڈرامہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارا ڈرامہ لکھنے والا نہیں لکھتا بلکہ جو اشتہار دیتا ہے وہ لکھواتا ہے. اب ہمارے بڑے مشہور ڈرامہ لکھنے والے ہیں, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرا سیریل چل رہا تھا تو اس سیریل میں اتفاق سے کوئی لڑکی نہیں تھی جو بہت شوق و شوق ہو, تو اس نے اشتہار والے نے کہا کہ بھائی کسی میں ایک لڑکی ڈالو جو شوق و شوق ہو, جو آج کل کا لباس پہنتی ہو, ورنہ ڈرامہ نہیں چلے گا, اشتہار نہیں ملیں گے. تو اگر ہم ملٹی نیشنلز کے ہاتھ میں آ جائیں اور اگر ہم اپنی سوسائٹی کو پوری کو پیسے کے گرد گھومتا دیکھیں تو پھر تو یہی ہوگا. بہت شکریہ مسعود بھائی آپ کا. میرا خیال ہے میں بھی آپ جتنی پرانی آدمی ہوں, کچھ تھوڑا بہت فرق ہو تو تولہ معاشرے کا فرق کیا فرق ہوتا ہے, کیا فرق ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ ننیال اور ددیال کے مجھے بتا کے خوشی ہوگی کہ میرے گھر میں جو آج بچے ہیں وہ اپنے گھر میں جو مدد کرنے والے لوگ ہیں, جو روزانہ ساتھ رہ کے مدد کرتے ہوں یا کبھی کبھار مدد کرنے آتے ہوں, وہ سب ماموں ہیں اور سب چچا ہیں. ان کے لیے حرام ہے کہ وہ ان کا نام لیں گے, ان کے لیے حرام ہے. اور ان کے لیے یہ بھی اس کی بنیادی وجہ وہ ایک تربیت کا, اب اپنے لوگ بچوں کو تربیت نہیں دینا چاہتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آزاد لوگ ہیں, انہیں زمانہ سکھائے گا. زمانہ سکھاتا ہے مگر بڑا ظالم بن کے سکھاتا ہے. جب استاد اور ماں باپ سکھاتے ہیں تو بہت مہربان ہو کے سکھاتے ہیں, اور مہربانی سے جو آپ کے اندر خیال اترتا ہے وہ بات آتی ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں, اور سب سے بڑا جو ہم پہ کمال اور احسان کیا ہے وہ میرے محبوب جنرل ضیاء الحق صاحب نے کیا ہے. میں انہیں محبوب بہت جان بوجھ کے کہتی ہوں, بہت محبوب رکھتی بھی ہوں. انہوں نے کمال یہ کیا کہ ہمارے اندر تفریق پیدا کی. کسی بھی تہذیب میں جب آپ دیواریں کھڑی کرنی شروع کر دیتے ہیں, خیال کی کریں, فکر کی کریں, عقیدے کی کریں, نظریے کی کریں, تو تہذیب وہیں سے ملیہ میٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور الحمدللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ ابھی ممتاز قادری صاحب کا ماتم مناتے ہوئے مولویان کرام نے جو زبان استعمال کی ہے, ماشاءاللہ. اور ہاں آپ تو جس ماشاءاللہ کہہ رہی ہیں, وہاں چاہنے والے جب مغلظات گالیاں دے لی جاتی تھیں تو وہ کہتے تھے ماشاءاللہ, سبحان اللہ, اور پھر اس کے بعد ایک نعرہ لگتا تھا لبیک یا رسول اللہ. میں جس تہذیب میں پلی بڑی تھی یا جس کو قائم کرنے کی کوشش کی, وہاں رسول کا نام لینے سے پہلے کم از کم زبان کا وضو تو کر ہی لیتے تھے, زبان کا وضو تو کر ہی لیتے تھے کہ بے وضو حالت میں رسول کا نام زبان کے بے وضو حالت میں نہ لیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم یہ سمجھتے ہیں, اور جب آپ تہذیب کہتے ہیں اور جب آپ زہرا آپا سے بات کرتے ہیں یا بجیا کی بات کرتے ہیں, تو ہم میں سے بہت سے, میں معاف کر دیجیے گا ذرا زیادہ سچ بولنے والی ہوں, ہم میں سے بہت سے یہ سمجھتے ہیں او ہو یہ تہذیب تو اردو اسپیکنگ کی تہذیب تھی. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا سچ صرف اردو اسپیکنگ بول, کیا ایثار صرف اردو اسپیکنگ کریں, کیا قربانی اور خدمت اور محبت اور نہیں. یہ تو بہت لطف کی بات یہ ہے کہ کسی جغرافیہ یا کسی تاریخ کی ملکیت ہی نہیں ہے, یہ تو انسان کی ملکیت ہے, اور جہاں انسان ہوگا وہاں یہ قدریں ہوں گی. اب مسعود بھائی نے بہت اچھی بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم پر جو دکانداری کے کرتب کھلتے جاتے ہیں, ہم کیا خرید سکتے اور کتنا خرید سکتے.
اب قوت خرید پہ میری زندگی کی میزان مرتب ہوئی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس قوت خرید میں ذوق کا کوئی دخل نہیں ہے، اور ذوق کا کوئی دخل نہیں ہے. ذرا آپ اس پہ کچھ کہیے گا. نہیں، اتنی اچھی گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ مجھے یاد آتا ہے کہ ان کو بجیا کو جاپانیز گورنمنٹ نے بہت بڑا ہائیسٹ ایوارڈ ملا تھا ان کو. خیر اس فنکشن میں بڑا اچھا فنکشن ہوا، انہوں نے ان کو ایوارڈ دیا. جب ہم گھر واپس آئے تو ہم نے کہا کہ بجیا یہ تو کمال ہے، بہت بہت دیکھیے انہوں نے آپ کی اتنی قدر کی. اور یہ وہ کہنے لگی اچھا یہ کیا ہے، تو اس کو دکھایا تو وہ ان کے ایک دوست بھی تھے وہاں، وہ جاپانی، انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ بہت قیمتی ہے، اس کے اندر 8 یا 10 بہت اچھے روبیز لگے ہوئے ہیں. تو بجیا نے کہا یہ ہم ان کا کیا کریں گے، ہم تو کیا اس کا کریں گے. تو انہوں نے ہماری فوراً ایک گھر کی لڑکی کو، میری بھانجی کو بلایا اور یہ کہا کہ بی بی یہ تم رکھ لو، تم کو شوق ہے اچھی چیزوں کا، تمہارے پاس زیادہ محفوظ رہے گا. ہمارے یہاں تو کوئی تالا چابی بھی نہیں ہے، تو ہم اسے کہاں رکھیں گے. اور اسی کے پاس رکھا رہا. انہوں نے کبھی پلٹ کے اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں. تو یہ سب چیزیں ان میں تھیں، ایک فقیرانہ ادا تھی ان میں. ابھی ان کو کیا ہے کچھ اور بھی بڑا خطاب ملا تھا سرکار کی طرف سے، تو لیکن ان کے اوپر ان تمام چیزوں کا کوئی اثر خاص نہیں تھا. بس وہ اپنا کام کرے جاتی تھیں. وہ کہتی تھیں کہ جو کچھ تم لوگوں کے بس میں ہے وہ کر لینا. میں بلکہ بعض وقت مجھے اب افسوس ہوتا ہے بہت، میں کہتی بجیا آپ سفارش کیوں کرتی ہیں، یہ تو ٹھیک آدمی نہیں لگ رہے ہیں مجھے. بجیا نے کہا دیکھو میرا اتنا کام ہے کہ میں ان کا کام اگر میں کسی کو جانتی ہوں تو اس سے کہہ دوں، آگے ان کی قسمت کہہ دینے میں کیا حرج ہے. ایک صاحب ان کے لیے امریکہ سے، لندن سے، جانے کہاں سے آئے تھے، کوئی بہت ہی عمدہ ٹیلی فون لے کے آئے، وہ جو آج کل جس میں طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بڑا سا اس کا رکھا ہوا تھا. تو ہم اس میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ کہنے لگے ہم اس کو کیا کریں گے. میں نے کہا بھائی میں کیا بتاؤں، میں خود ہی اس معاملے میں بالکل جاہل آدمی ہوں. تو کہنے لگی اچھا اس کو رکھتے. ایک صاحب اور آ گئے ملنے کے لیے، وہ بیچارے بیٹھے رہے، میں اور بجیا باتیں کر رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ فون وہاں نہیں تھا، موبائل فون. وہ صاحب چلے گئے خدا حافظ کہہ کے. میں نے کہا بجیا، تو کہنے لگی ہاں وہ لے گئے. تو میں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے انہوں نے لے لیا؟ بولی ہاں. تو میں نے کہا انہوں نے آپ سے پوچھا نہیں؟ کہ نہیں کیسی باتیں کرتی ہو، ان کو یہ خوف ہوگا کہ شاید میں منع کر دوں، اس لیے اچھا ہوا کہ مجھ سے بغیر پوچھے لے گئے. مجھے تکلیف ہوئی کہ بھائی بیچارے کوئی تحفہ لے کے آیا آپ کے لیے، قیمتی فون تھا، کم سے کم پوچھ تو لیتے. تو ان کا بھائی اس لیے نہیں پوچھا کہ یہ خوف ہوگا کہ میں منع کر دوں، اس لیے اچھا کیا بغیر پوچھے لے گئے. یعنی ایسے میں نے باتیں کسی میں دیکھی نہیں تھیں. بلکہ میری منجلی بہن جو کہ بہت سمجھدار آدمی ہیں ان تمام چیزوں کے معاملے میں، ظاہر ہے بہت بڑا بزنس رن کرتی ہیں، وہ کہتی تھیں بجیا تھوڑا حساب کتاب رکھا کریں. تو کہنے لگی بھائی سغرا اب ہم کیا حساب کتاب رکھیں، ہماری تو زندگی بے حساب ہی گزر گئی اور بہت اچھی گزر گئی. تو یہ ہے تم لوگ حساب کتاب میں الجھتے ہو، بھائی اللہ مبارک، ہماری زندگی تو بے حساب ہی گزر گئی. مجھے بہت ڈانٹتی تھیں کہ یہ تم کیوں کہتی ہو کہ فلاں صاحب نے یہ بات کیوں کہی ہے، فلاں صاحب نے یہ بات کیوں کہی. مت کہا کرو. یہ ان میں فیض صاحب نے ایک دفعہ مجھ سے کہا تھا کہ کسی نے فیض صاحب کی برائی کی، تو میں نے فیض صاحب سے کہا کہ آپ ان سے مت ملیے، وہ آپ کی بہت برائی کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا تم نے کس سے سنا؟ میں نے کہا میں نے خود سنا. تو انہوں نے کہا تم ایسی بری باتیں سنتی کیوں ہو؟ انہوں نے اس کو میری پرابلم بنا دیا. بجیا کا بھی یہی تھا، ارے بھائی لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تم لوگ ایسی باتیں سنتے کیوں ہو؟ بھائی کان دیے ہیں اللہ نے اس لیے سنتے ہیں. نہیں بھائی وہ محاورہ وہ یاد رکھو، اس کان سے سنو اس کان سے نکال دو، مت سنو. بری باتیں سننے سے کچھ فائدہ ہی نہیں ہے. تو اب کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے جو اچھے بندے ہوتے ہیں، برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، بڑے بندے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی قطب کہلاتا ہے، کوئی بزرگ کہلاتا ہے، کوئی کچھ کہلاتا ہے. تو یہ لوگ بھی جو اچھے لوگ ہمارے یہاں تھے،
ان کا درجہ بھی کچھ کم نہیں تھا، کچھ کم نہیں تھا. ایک بے غرض پن تھا، کسی سے کوئی غرض، کبھی کسی سے کوئی بات اپنے لیے کی ہی نہیں. کوئی اچھی چیز اگر اپنے پاس اتفاق ہے. حسین صاحب ملنے گئے ان سے، تو حسین صاحب کی تو عادت تھی ان سے بیٹھی باتیں کرتی رہیں. حسین صاحب نے کہا بجیا میں آپ کے لیے کچھ بنا کے دے جاؤں گا. تو بجیا ایم ایف حسین، تو انہوں نے کہا کہ اچھا، مگر ہمارے پاس تو کوئی تصویر وغیرہ ہم نے لگائی ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک تصویر بناؤں گا کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کہاں بنائیں گے. ان کا آپ ایک کینوس ہمیں لا دیجئے، میں کل آؤں گا، آپ کینوس تیار رکھیے. خیر میں کل شام میں جب ان کو لے کے گئی، انہوں نے کہا بجیا کینوس لے آئی آپ؟ ان کا میں لے آئی ہوں. تو یقین مانیے اتنا کینوس کا کوئی ٹکڑا لے کے انہوں نے کہا ہم اس پہ کیا بنائیں گے؟ تو یہ کیا آپ لے آئیں؟ تو انہوں نے کہا یہی ٹھیک ہے ہمارے لیے، آپ اس پہ یا محمد لکھ دیجئے یا آپ اس پہ کچھ اپنے دستخط کر دیجئے، ہمارے لیے کافی. انہوں نے خیر اس پہ کچھ بنایا، کوئی پیڑ بنا دیا، کچھ پھول بنا دیا، کچھ نام لکھ دیا. اتنی خوش ہو گئی، اتنی تصویر انہوں نے لگا لی. میرے خیال میں اس سے چھوٹی تصویر حسین صاحب نے آج تک زندگی میں کبھی بنائی نہیں ہو. کوئی 1 بالش 1.5 بالش سے زیادہ کا وہ کینوس نہیں تھا. کچھ دن کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ تصویر بھی غائب ہے. میں نے کہا بجیا کون لے گیا؟ کہنے لگے بھئی ایک صاحب آئے تھے، کچھ حالات خراب چل رہے تھے. تو میں نے کہا میرے پاس تو اس وقت کچھ نہیں ہے. تو ان کا آپ یہ حسین صاحب کا یہ ہے یا آپ ہمیں دے دیں؟ تو ان کا لے جائیے. تو میں کیا بتاؤں، کچھ تھا ہی نہیں. میں نے کہا نا سوائے کتابوں کے، کتابیں تھیں کوئی 1000-1500 تو ضرور ہوں گی. اب ہم لوگ اتنے پریشان، کتابوں کو کہاں رکھیں، سنبھالیں، کیا کریں. بہرحال اس میں سعدیہ نے جو ہمدرد یونیورسٹی کی ہیں انہوں نے بڑی مدد کی. انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، یہ ساری کتابیں ہم ہمدرد لائبریری میں بجیا کا نام لکھ کے وہاں لگا دیں گے. تو اس کا ہمیں بڑا اطمینان ہوا کہ انہیں اپنی کتابوں سے بہت محبت تھی، تو وہ کتابیں ان کی محفوظ رہیں گی. میں واقعی میں سچ کہتی ہوں کہ میں کبھی ان کے گھر کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے اتنا ستھرا، شفاف، بے لوث، چمکدار، آبدار گھر میں نے آج تک، اب مجھے کہیں شاید کبھی نظر نہ آئے. تو یہ خصوصیات تھیں. اور وہی ہے، ابھی میں بات کر رہی تھی کہ احساس یہ ہونے لگتا ہے کہ ہمیں جتنا ملنا تھا اتنا شاید مل نہیں پائے. جتنی دیر ان کے پاس بیٹھ سکتے تھے اتنا شاید بیٹھ نہیں پائے، اور جتنا ان سے لے سکتے تھے شاید اتنا لے نہیں پائے، کیونکہ ان کے پاس تو دینے کو بہت تھا. اور انہوں نے جس شہر میں رہتی تھیں اس شہر کے سب لوگوں کو، چاہے وہ محلے والے ہوں، جس طرح سے محلے والے ان کے لیے روئے ہیں، میں حیران تھی کہ بھائی کیا ہے یہ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ ہم لوگ اتنا نہیں رو رہے جتنا یہ رو رہے ہیں. ان کا بھائی آپ کے ساتھ تعلقات اور ہوں گے، ہمارے ساتھ تعلقات اور تھے. میں سوچتی ہوں کہ شاید ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے، اس میں شک نہیں کہ وہ میری بہن تھیں، شاید مجھے نہیں کہنا چاہیے، ایسے ہی لوگوں کے دم سے اس ملک کے لیے ایک امید کی شمع جلتی رہتی ہے کہ شاید یہاں پر کبھی نہ کبھی ابر کرم ضرور برسے. زہرا آپا، آپ نے محبت کا حق ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ جتنا سیکھ سکتے تھے، جتنا جان سکتے تھے، جتنا لے سکتے تھے وہ ہم نے نہیں لیا. دراصل دریا سے آپ کتنا بھی پی لیں دریا میں کمی نہیں آتی. تو لگتا نہیں ہے کہ کہیں سے ہم نے کچھ لیا تھا. لیکن میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سب بہن بھائیوں کی زندگی پر، اور جب کہ انہوں نے آپ کی بہن سے زیادہ ایک ماں اور باپ کی حیثیت سے شفقت دی ہو، آپ کی زندگیوں پر اس کا اثر نہ پڑا ہو. بجیا کی کوئی بات آپ میں ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ ان کی کوئی صفت شاید مجھ میں نہیں ہے. میں سچی بات آپ سے کہوں گی. مجھے لوگوں پہ غصہ بھی آ جاتا ہے. مجھے کبھی کبھی یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ اس وقت اتنے بہت سے لوگ کیوں آ گئے، یہ کیا ہوا، یا میرا وقت ضائع ہو گیا.
اس طرح کا کوئی احساس ان میں تھا ہی نہیں. ہم لوگ کہتے تھے بجی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ 1:30 بجے رات کے کہاں گئی تھیں؟ ارے بھائی تمہیں نہیں معلوم, ایک غریب لڑکی ہے, اس کا سارا جہیز اس کے ساس سسر کھا گئے, اس کو نکال دیا گھر سے, اس کا میاں اس کے ساتھ اچھا نہیں, فیصلہ کرانے چلی گئی. کہاں گئیں؟ اورنگی ٹاؤن. ارے بھائی واپسی میں زمانہ خراب ہے. نہیں, ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا ہے, ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. تو یہ چیزیں جو ان میں تھیں وہ نہیں ہیں مجھ میں, لیکن شاید میں نے ایک بات سیکھی ہو کہ مجھ میں ابھی تک میں سمجھتی ہوں کہ مجھ میں کوئی ہلکا سا بھی کبھی غرور کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی. شاید یہ بات میں نے ان سے سیکھی ہو, شاید. مسعود بھائی, اب آپ کو ضرور کچھ کہنا پڑے گا کہ بجیا کا اثر نظر نہ آتا ہو اس طرح سے جس طرح نظر آنا چاہیے, مگر ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص جس نے اپنی ساری زندگی دوسروں کے لیے گزار دی ہو, اس کا کوئی اثر ہم پہ نہ آیا ہو. اب اثر تو ظاہر ہے, جیسا بھی بتایا کہ انہوں نے اتنے لوگوں کو پالا ہے, سمجھ لیں پالا پوسا ہے, اور فکری طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی, کہ ظاہر ہے ان کو یاد رکھنے والے تو بہت ہوں گے اور رہیں گے. لیکن اب یہ کہنا کہ مطلب اب ہم تو وہی رہ گئے ہیں کہ پرانی تہذیب کو روتے رہیں گے. اب ہم نہیں, بالکل نہیں. اس لیے کہ اب زمانہ اور ہے اور آپ کو اس کے لیے جگہ چھوڑنا پڑے گی, اور آپ اس کے لیے جگہ چھوڑ رہے ہیں, اس لیے کہ جو سوسائٹی اب ہماری ہے وہ ہم سے کچھ اور تقاضے کرتی ہے, تو اس تقاضے کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا اور رکھنا ہے. اب آپ آج سوال جواب لے لیں تو اچھا ہے. میں مسعود بھائی سے بالکل متفق نہیں ہوں کہ ہم اپنی جگہ چھوڑیں گے. وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے, ہم اپنی وضع کیوں بدلیں؟ میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. زمانہ ہمیشہ بدلتا ہے, پہلی دفعہ نہیں بدل رہا, لیکن بدلتے زمانے میں جو نہیں بدلنا چاہیے وہ زندگی کی قدریں ہیں, انہیں برتنے کے طریقے بدل سکتے ہیں, میں اتفاق کروں گی. لیکن اب جیسے کہ ہمارے مولویان کرام کہتے ہیں کہ سچ بولنے کے لیے ہمیشہ شلوار برمودا جتنی لمبی ہونی چاہیے, تو یہ کوئی شرط نہیں ہے. سچ بولنا ذہن اور احساس کی کیفیت ہے, لباس کی کیفیت نہیں ہے. لیکن بہت باتیں ہو سکتی ہیں. آپ میں سے جو لوگ زہرا آپا سے یا مسعود بھائی سے, میں کہہ دوں ضرور, اور آپ کو یہ شاید ماننا پڑے گا, ہر زمانے کا اپنا سچ ہوتا ہے. ہر زبان میں نے مان لیا کہ ہر زمانے کا اپنا ظرف ہوتا ہے, سچ ہوتا ہے, اپنے ہر زمانے کا اپنا سچ ہوتا ہے, مگر سچ تو ہوتا ہے. اب دیکھیے یہ ابھی امینہ آئی ہیں تو میں ایک اور واقعہ آپ کو سنا دوں. جس دن بجیا کا انتقال ہوا, اتفاق کی بات ہے اسی رات نوشابہ آپا کا بھی انتقال ہوا, ان کی بڑی بہن تھی. لیکن یہ میں آپ کو تہذیب اور روایت کی بات بتانا چاہتی ہوں اور ان کے منہ پہ بتلانا چاہتی ہوں. جو ہم پہ گزر رہی تھی وہ ان پہ گزر رہی تھی, لیکن میں نے ان کو دیکھا اپنے گھر اس موقع پہ, اور میں نے پوچھا ان سے کہ آپ کے گھر خود یہی ہے؟ تو ان کا نہیں, میں تھوڑی دیر کو آؤں لیکن میں آنا چاہتی تھی. یہ تہذیب بھی ہے, اسی کو ہم تہذیب کہتے ہیں کہ ایسے موقع پہ چاہے اپنے گھر میں بھی وہی حادثہ تھا لیکن یہ ہمارے گھر آئیں. تو یہ چیزیں اب رفتہ رفتہ ہمیں لگتا ہے کہ معدوم ہو رہی ہیں. نہیں, میں تھوڑی بہت عارفہ سے اتفاق کروں گی کہ جو مضبوط جو اقدار ہیں زمانے کی, جو ہم جنہیں دیکھتے آئے ہیں, جنہیں ہمارے بزرگ دیکھتے آئے تھے, وہ شاید اپنی جگہ ہیں, لیکن وہی ہے کہ ہمیں انہیں ہمارے بچوں کو اور ان کے بچوں کو ہم نے شاید برتنا نہیں سکھایا کہ کس طرح سے ان کو کرنا ہے, جس طرح سے ان پہ عمل کرنا ہے,
یہ شاید ہم پوری طرح سکھا نہیں سکے. مجھے تو اپنے میں یہی کمی معلوم ہوتی ہے. جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں بجیا سے بہت کچھ سیکھ سکتی تھی, شاید میں نے کم سیکھا, اور اب یہ احساس ہوتا ہے کہ جب وہ نہیں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت کچھ کھویا, بہت نقصان کیا. بہت شکریہ زہرا آپا. بڑی جس بات پہ ہم مسلسل تہذیب کہہ رہے ہیں, میں اس کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اخلاقی قدریں جب اپنا کہیں وجود پا لیتی ہیں تو وہ تہذیب ہو جاتی ہیں. امینہ کا ذکر آتا ان کے حوالے سے, اور یہ آکسفورڈ لٹریری فیسٹیولز کے حوالے سے نوشابہ صاحبہ سے میری ملاقات رہی. جس اپنائیت سے اور جس محبت سے اور جس تحسین سے وہ ملتی تھیں اور ہمیشہ پوچھتی تھیں کہ اب آپ کا سیشن کہاں ہے. یہ ایک چھوٹی سی بات تھی, مگر میرا دل اتنا بڑا ہو جاتا تھا کہ ان کو اس بات کی خواہش ہے کہ یہ وہ وہاں موجود ہوں گی. اس چھوٹی خواہش میں بدلتے زمانے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا, کوئی نقصان نہیں ہوتا اتنی سے دل بری کر لینے میں. اب ہم دل بری بھی پلک جھپکتے کی کرتے ہیں. ہم سے کوئی کہتا ہے کہ آئی لو یو, اور ابھی پلک نہیں جھپکنے پاتی تو ہم کہتے ہیں آئی لو یو ٹو. لیکن اس سے معاملہ ختم ہو جاتا ہے. ہاں, اس سے معاملہ وہیں ختم ہو گیا, برابر ہو گئی میزان. ذرا سا وقت لے لیں تو سوال جواب کی بات, سوال جواب. اور حالانکہ نوشابہ آپا کا بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے. جس زمانے میں برنی صاحب ان کے میاں وہ پرچہ نکالتے تھے آؤٹ لک, اس کے اوپر کیا کیا قدغن لگائی گئی, کیا کیا ہنگامے ہوئے, مگر جس ثابت قدمی سے انہوں نے اپنے میاں کا ساتھ دیا, دامے درمے قدمے قلمیں, جیسے کہنا چاہیے کہ قلم کے ساتھ, قدمے کی بجائے قلمیں, انہوں نے اس کا ساتھ دیا. تو یہ اس طرح کی بہت سے ہمارے یہاں خواتین بے نام گزر جاتی ہیں. اتنا زیادہ لوگ ان کو نہیں جانتے, لیکن لوگ ان کے کارناموں کو, ان کے کاموں کو جو جانتے ہیں, بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یار کتنے بڑے بڑے لوگ تھے اور کیسی خاموشی سے آئے اور کیسے چلے گئے. زہرا نے بڑی اچھی بات کہی ہے, زد ہمیشہ سچ پہ پڑتی ہے, زد ہمیشہ سچ پہ پڑتی ہے. اور میں یہ اعتراف کرتی ہوں کہ اب چونکہ ہم میں زد اٹھانے کی ہمت نہیں رہی, تکلیف اٹھانے کی ہمت نہیں رہی, اس لیے ہم جھوٹ کا, فریب کا بہت اطمینان سے ساتھ دیتے چلے جاتے ہیں. میں پھر سوالوں کے لیے متمنی ہوں, کوئی سوال پوچھیں. کوئی بچے وہاں جائیں گے؟ جی السلام علیکم. میرا سوال صرف یہ ہے کہ جو ہماری تہذیب کا اتنا ذکر ہو رہا ہے, تہذیب کا جو اتنا ذکر ہو رہا ہے, جو ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے ہم تک تہذیب پہنچانے کی کوشش کی ہے اور کرتے رہے ہیں, ایک بہت بڑا زمانے کی تبدیلی کا ذکر جو کچھ دیر پہلے سر بھی کر رہے تھے کہ جو سماجی رابطے کی ویب سائٹس ہیں, سوشل میڈیا ہے, اس سے جو دوری ہے. ہماری اس وقت جو میجورٹی یوتھ ہے وہ اپنے دن کا میں بھی 30-40% سے زیادہ ٹائم وہاں گزارتی ہے, اور وہاں پر جو ایک دنیا چل رہی ہے اس سے ہمارے بزرگوں کا جو ٹرانسفر کر سکتے ہیں بہت بڑی میجورٹی کا دور دور تک واسطہ ہی نہیں ہے. تو اگر اس پہ بھی پریزنس کچھ اضافہ کیا جائے اس قسم کی باتوں کا, اس قسم کی مطلب آپ دور رہ کے تو اس کو نہیں ایڈریس کر سکتے, اس کا بائک آؤٹ کر کے اس پہ کچھ کامنٹ کیجیے. تھینک یو. نہیں, آپ مجھے تو سمجھ میں پورا نہیں آیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آج کل انٹرنیٹ کی دنیا ہے, جی, اس سے لوگ بزرگ اس سے نہیں کرتے, تو آپ کہیں میں جو آپ کہیں گے میں کہتی ہوں. نہیں, دیکھیے وہ سب چیزیں جن کا آپ نے ذکر کیا وہ موجودہ زمانے میں ضروری بھی ہیں, اس کے بغیر اب کام نہیں چل سکتا لوگوں کا. لیکن ہر نئی ایجاد جو ہوتی ہے تو میاں اس کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں, کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم لوگ ان کے نقصانات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. ابھی دیکھیے ان تمام مشینوں کی وجہ سے کمیونیکیشن کا کتنا بریک ڈاؤن ہوا ہے. گفتگو بند ہو گئی, اب کوئی بات نہیں کرتا ہے, ہر شخص اپنی اپنی مشین پہ لگا ہوا ہے. سمجھ گئے, باپ ماں بیٹے بہن بھائی سب کھانے کی میز پہ بیٹھے ہیں اور اپنا ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں اپنا. تو یہ ایک طرح سے گفتگو تو ختم ہو گئی, لیکن معلومات کا ذخیرہ بڑھا یا نہیں بڑھا یہ بھی میں نہیں کہہ سکتی, کیونکہ اب اسکول کے بچوں سے اگر آپ پوچھیں کیا آپ نے بو علی سینا کا نام سنا ہے یا کالج کے لڑکے سے, تو کہے گا نہیں, مگر میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. وہ فوراً بتا دے گا. ہاں, وہ دماغ پہ زور ہی نہیں ڈالے گا کہ بو علی سینا کون تھے, ان کی کتاب شفا یا قانون دوائیوں کے بارے میں تھی کہ شفا اخلاقیات کے بارے میں تھی. یہ اس کو وہ 1 منٹ میں بتا دے گا بغیر اپنے دماغ پہ زور ڈالے ہوئے. آپ کچھ بھی پوچھ لیں,
تو فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ تر کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان فائدوں پہ حاوی ہو جائے. بس میں سمجھتی تھی کہ مشین نے انسان نہیں بنایا، انسان نے مشین بنائی تھی. ہم بھول گئے ہیں کہ کون مالک تھا اور کون مملوک. اب مملوک مالک ہے. دو لوگ سامنے بیٹھے SMS سے بات کرتے ہیں، بالکل آمنے سامنے بیٹھے ہوئے. کوئی دوسرا سوال ہو تو پوچھیے. بہت سے سوال. جی السلام علیکم. بجیا کو ہماری جو نسل ہے وہ ایک بہت ہی معیاری بہت عمدہ ڈرامہ لکھنے والی کی حیثیت سے بھی جانتے ہیں. ہمارے بچے جس دور میں بڑے ہو رہے ہیں وہ بلا شبہ ثقافتی اور تہذیبی بحران کا دور ہے. آپ نے ابھی بات کی عارفہ سیدہ محترمہ نے کہ ڈرامہ جو ہے ٹی وی کا وہ بھی اسی انحطاط اور اسی بحران کی نشاندہی کرتا ہے. مجھے یہ پوچھنا ہے کیا ٹی وی کے ڈرامے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کو ویسے پیش کرے جیسا کہ معاشرہ ہو گیا ہے یا ویسا دکھائے جیسا کا ہونا چاہیے؟ اس کا جواب پلیز چاہیے. آپ بتائیے. یہ اچھی بات ہے. میرا کوئی تعلق نہیں ہے ٹی وی سے یا اس کے ڈرامے سے، لیکن اب ٹی وی جو ہے وہ ایک کیا کہلاتی ہے وہ چیز؟ ریٹنگ کہلاتی ہے، جو چند گھروں میں جس کا تو جو وہ کہہ دیں کہ بہت اچھا ویسا ہی ہوتا رہتا ہے. دیکھیے حقیقت کو حقیقت ضرور دکھائیے، لیکن اس میں شدت اور ایسا مبالغہ مت کیجیے کہ لوگ حقیقت سے منہ موڑنے لگیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ایسا مت دکھائیے. حقیقت میں بھی ایک ہمدردی، ایک تھوڑی سی درد مندی ہو کہ ہاں یہ سچ ہے، ہاں یہ اصل ہے، مگر اس کے سوا ہوتا ہے. آپ کی بات درست ہے، لیکن آپ یقین مان لیجئے میں آپ سے حلفاً کہہ رہی ہوں کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. میں عرض کروں اچھا ادب اور بڑا ادب جس میں آپ کو ڈرامہ بھی شامل کر لیں، ہوتا وہی ہے کہ جو سوسائٹی ہماری ہے اسے دکھاتا ہے، لیکن جو لکھنے والا ہے وہ خواب بھی دیکھتا ہے. وہ خواب دیکھتا ہے آگے کے اچھے مستقبل کے، اچھی دنیا کے، جو وہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا ہو، اور حقیقت میں جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کو وہ کرٹیسائز بھی کرتا ہے، اس کے خرابیوں کو بھی دیکھتا ہے اور اس کی اچھائیوں کو بھی دیکھتا ہے. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو سوسائٹی ہے اور وہ جو چاہتا ہے کہ ہونا چاہیے، وہ دونوں چیزیں اس میں ہوتی ہیں. وہاں ایک سوال اور تھا اور اس کے بعد یہاں خاتون کے پاس لے آئیے گا مائکروفون. زہرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے بجیا کی خوبیوں کا ذکر کیا. ویسے تو بجیا کی ذات بہت سی خوبیوں کا مجموعہ تھی. آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں ان کی کون سی ایسی خوبی تھی جو ان کی باقی ساری خوبیوں پر حاوی ہو اور جس نے ذاتی طور پہ آپ کو متاثر کیا ہو. میرا دوسرا سوال عارفہ آپا سے ہے کہ آپ نے سچ کا ذکر کیا، تو آپ سچ کو ڈیفائن کیسے کریں گی؟ کیونکہ ہر شخص کا اپنا سچ ہے، تو وہ جس چیز کو خلوص دل کے ساتھ سچ سمجھتا ہے، کیا وہ اس پر عمل پیرا ہو یا اس کو کوئی ایک یونائٹڈ سچ ہے جس کے اوپر اس کو چلنا چاہیے؟ بہت شکریہ. دیکھیے، جو آپ کسی بھی انسان کی ایک خاص کسی بڑی خوبی کو ڈیفائن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. انسان اگر برائیاں بھی مجموعی طریقے سے ہوتی ہیں، خوبیاں بھی اکٹھی ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ یہ سوال کر رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ ان کے یہاں انسانی معیار پر کسی کا ریجیکشن نہیں تھا، کسی کو وہ برا نہیں سمجھتے تھے. ان کے نزدیک کوئی انسان جو تھا وہ برا تھا ہی نہیں. تو فراخ دلی شاید اسی کو کہتے ہیں کہ بہت ہی فراخ دل اور غنی طبیعت تھی ان کی. اور ظاہر ہے کہ کاش میں اس عمر میں بھی دعا کرتی ہوں کہ شاید کچھ مجھے بھی مل جائے اس صفت سے ان کی، اور دعا مانگتی ہوں کہ میرے بچوں کو اور ان کے بچوں کو بھی یہی فراخ دلی نصیب ہو جائے. آپ نے مجھ سے جو سوال پوچھا ہے وہ میرے دل کے قریب ہے، مگر اس کے لیے بات کرنے کو بہت وقت چاہیے. جو سچ ہے وہ ہمیشہ سچ ہے. میں ابھی بھی اس انتظار میں ہوں کہ مجھے کہیں سے کوئی کسی متقی یا کسی گناہگار کی وہ کتاب مل جائے
جس میں یہ لکھا ہے کہ جھوٹ بولنا بہت اچھی بات ہے. آپ نے تہذیب کی بات کی تھی، تو بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا لحاظ جو ہے وہ صرف اسکول میں نہیں سکھایا جاتا، وہ ماں کی تربیت ہوتی ہے گھر سے. مگر آج کل میں سب لڑکیوں کی بات نہیں کر رہی، میں کچھ گھرانوں میں لڑکیاں جو ہیں وہ اس چیز پہ بالکل زور نہیں دیتی، اکثر نہیں دیتی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں جو اسکول آتے ہیں وہ نہ ان کو ٹیچر کا لحاظ ہوتا ہے، نہ اپنے کولیگز کا یا پیئرس کا. تو یہ چیز جو ہے یہ کس طرح سے ہم بہتر کر سکتے ہیں تاکہ بچے اسکول میں، پھر اگر گھر پہ نہیں سکھایا جاتا تو اسکول میں کس طرح سے اس کو وہ کر سکتے ہیں زیادہ. میں اس کا جواب کیا دوں؟ آپ تعلیم سے وابستہ ہیں، آپ بتلائیے کہ یہ کیوں ہے. صحیح، میرا میں راز میں ہی ہوں. نہیں، انہوں نے کتنوں کی تربیت کی ہے یہ بتائیں. پہلی بات جو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ گھروں میں لڑکیاں نہیں کرتے، گھروں کی تربیت عورت مرد دونوں کرتے ہیں. اگر صرف لڑکیاں تربیت کریں گی تو یہ بیچاری عورت، مرد اس سے بھی مبرہ ہوئے. تربیت نام ایک ایسا ایک ماحول پیدا کر لیا جائے جس پر کہ آپ کر سکیں. تو دوسری بات آپ نے اسکول کی کہی. اسکول کی بات میں یہ ہے کہ پہلے میرے شاگرد ہوا کرتے تھے، اب میرے کلائنٹ ہوتے ہیں. اب میرے کلائنٹ ہوتے ہیں، اور اگر کلائنٹ سے میں یہ کہوں کہ تم نے یہ غلطی جان کی امان پاؤں کیوں کر دی، تو اس کے والدین یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ تو اس کی فیس سے آتی ہے. ہاں بالکل صحیح. اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سیکھنے نہیں آئے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے یا برا ہے. آپ انہیں یہ بتا دیجئے کہ امریکہ دنیا کے کون سے خطے میں ہے اور افریقہ کون سے میں ہے، اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. یعنی ہماری حیثیت اب علم کے لیے نہیں رہی، ہماری حیثیت اطلاع دینے کے لیے ہو گئی. اور جب استاد بھی صرف اطلاع دینے لگے گا تو ایسا ہی معاشرہ ہوگا جیسے میں اور آپ ہیں. اس میں کوئی فرق کی بات نہیں ہوگی. ایک آخری سوال. یہ خاتون خود استاد ہیں، آج صبح ان کا تعارف ہوا تھا. یہاں بچے پیچھے ادھر بیٹے، میں خاتون کا کہہ رہی ہوں. آپ خاتون اور مرد میں فرق نہیں ابھی پہچانا آپ نے؟ میڈم میں آپ کی ذہانتوں کا میں ایک چیز میڈم بتا دوں. ظفری پاشا صاحب ہیں ٹیکسلا سے، افسانے لکھتے ہیں. ایک دن یہاں سے کراچی چلے گئے بجیا کو ملنے کے لیے. میں واقف ہوں ان سے، میں واقف ہوں. کہیے. میں آپ نگاہ آپا سے نگاہ بھر کے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن میری اپنی نگاہ ذرا کمزور ہے. انہوں نے ایک بات بجیا کے متعلق نہیں بتائی شاید، کہ بجیا جب گاڑی چلاتی تھی تو جوتیاں اتار گئی. کیا؟ اور مجھے ان کے ساتھ سفر کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے. کیا؟ اور میں نے بجیا کا وہ کمرہ بھی دیکھا ہے جہاں وہ بیٹھ کے لکھتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ میں 5000 صفحے لکھا کرتی ہوں ایک ڈرامے کے لیے. اس کے علاوہ ایک بات ہے، جو بجیا کتاب پڑھتی تھی 88 کی بات ہے، وہ کتاب آنٹی بھی پڑھا کرتی تھی. اور میں بجیا کے بارے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ گن پوائنٹ پر آپ کو کھانا کھلاتی. کیا؟ ان کے ہاتھ سے میں نے جو محبت کی گن پوائنٹ پہ کھانا، اور میں نے ان کے ہاتھ سے تراشے ہوئے سیب بھی کھائے ہیں. اور ویسے تو لوگ مہمانوں کو بھگاتے ہیں، بجیا جو ہے نا مہمانوں کو اپنے پاس سمیٹ کے رکھنے کی کوشش کرتی تھی. شکریہ. بہت شکریہ. ایک سوال کے لیے آخری سوال. یہاں بچے بیٹے یہاں آ جائیے ادھر. یہ سوال تو نہیں ہے، ایک میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ فرنٹیئر پشاور میں رہتے ہوئے ہمارے بچے پشتو بولتے تھے، اردو بہت خراب ہوتی تھی، اور ڈراموں سے انہوں نے ہم نے سکھائی اردو ان کو، اور بہت اچھی اردو سیکھی انہوں نے ان ڈراموں سے. شکریہ. جو اب نہیں سیکھ سکتے. بہت نواز. میرا خوشگوار فریضہ یہ ہے کہ پہلے سب کو خوش آمدید کہوں، اور اب آپ کو خدا حافظ کہنے سے پہلے زہرا آپا کا بے حد شکریہ ادا کروں، اور اس ناز کے ساتھ کہ ان کی محبت مجھے بڑی میسر ہے. مسعود بھائی کے ساتھ میں آخر میں ایک ایسا شعر سنانا چاہتا ہوں، اور جو
یعنی افتخار عارف ایک بہت کمال کا شعر کہہ گیا ہے، ہم اپنے رفتگاں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، دلوں کو درد سے آباد رکھنا چاہتے ہیں. یہ درد سے آباد رکھنا جو ہے یہ اصل آباد رکھنا. بہت شکریہ مسعود بھائی. اور مجھے ایک اعتراف کرنا ہے کہ بجیا میں ایک ہی خرابی تھی کہ وہ اچھی بہت تھی. بہت بہت شکریہ. Thank you for attending this session.